ہم 4 بڑے موضوعات اس کورس میں کور کریں گے۔ یہ 4 موضوعات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا فکر فراہی کی مختصر تاریخ کو ہم سمجھیں گے۔ مولانا فراہی کون تھے، مولانا فراہی کے زمانے کا ماحول کیا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی جس کو ہم فراہی اسکول کہتے ہیں یا اصول کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہ بہت زیادہ ٹائم اس پر نہیں لگایا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے فکر فراہی کو سمجھانے میں کچھ معاون تو ہے لیکن اصلاً اتنا اہمیت نہیں رکھتا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ فطرت کے اوپر بات ہوگی کیونکہ فکر فراہی میں فطرت کے اوپر کافی سٹریس کیا جاتا ہے، اور فطرت کے موضوع کو الگ سے میں مختصر طور پر لوں گا لیکن ساتھ ساتھ یہ چلتا چلا جائے گا۔ لیکن فطرت کے معنی کیا ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کو ہم 1-2 سیشن میں سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ تیسری جو بڑا اچھا موضوع ہوگا اس میں جو ڈسکشن میں آئے گا وہ ماخذ دین کی بحث ہے۔ ماخذ دین کا مطلب ہے کہ ہم دین کہاں سے لیتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے دین کے اندر، اور ان کے فہم کے طریقے کیا ہیں۔ مثلاً ہماری اس وقت اگر حنفی ٹریڈیشن میں دیکھا جائے اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ دین کے ماخذ 4 ہیں یا فقہ کے ماخذ 4 ہیں۔ قرآن ہے، سنت ہے، قیاس ہے اور اجماع ہے، یا اجماع اور قیاس دونوں آرڈر ٹھیک ہے لیکن زیادہ اجماع پہلے آتا ہے تیسرے نمبر پہ، اور پھر قیاس۔ تو اب ہم فکر فراہی والے اس میں صرف قرآن اور سنت اور زیادہ سے زیادہ حدیث کو لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ 4 ماخذ ہیں۔ کہنے کو ادلہ کے نام سے اگر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، مثلاً استحسان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ماخذ دین کی بحث یعنی سورس آف ریلیجن کی بحث، ان سورسز کی حیثیت کیا ہے، یعنی قرآن، سنت اور حدیث کی حیثیت کیا ہے، اور پھر ان کو سمجھنے کے طریقے کیا ہیں، یہ تیسرا بڑا موضوع ہوگا۔ اور یہ اصل میں موضوع ہے جو فکر فراہی جہاں پر اپنا محنت لگاتا ہے، اپنی ساری توجہ مرکوز رکھتا ہے، اصل دائرہ یہ ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں اصول کہہ سکتے ہیں کہ اصول کی جو بحثیں ہیں وہ ہم یہاں پر کریں گے، اور اصول دین کو سمجھنے کے، دین کی بنیادیں کیا ہیں اس کو سمجھنے کے، یہ سارے اس میں زیر بحث آئیں گے۔ اور پھر کچھ اہم نتائج، سارے نتائج فکر پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے لیے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، تو میں چند جتنا بھی ان بحثوں کو ختم کرنے کے بعد میرے پاس سیشنز ہوں گے تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ ایک سیشن ضرور ایک آئیڈیا کے اوپر لگا دوں۔ مثلاً یہ کہ ہمارے نتائج فکر کے اعتبار سے رجم کی کیا حقیقت ہے، کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا قرآن کی کس آیت کے تحت ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کب سزا دی جائے گی، کیسے سزا دی جائے گی، اس طرح کی چیزوں پر۔ اسی طرح نبی اور رسول کا فرق ہے، اس پر بات کریں گے کہ یہ فراہی کے ہاں اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس طرح میں نے آؤٹ لائن آپ کے ڈیش بورڈ پہ پڑی ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں سارے اس آؤٹ لائن کو دیکھا جائے تو وہ 4 بڑے سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی فکر فراہی کی مختصر تاریخ کیا ہے، یہ اسکول آف تھاٹ کیسے ایمرج ہوا، اس کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ آئیڈیاز کس بنیاد پر آئے، وہ کیا ماحول تھا جس نے ان کو اس طرح سے سوچنے پہ مجبور کیا، یا ماحول نے ان کے پر کوئی اثرات ڈالے یا نہیں ڈالے، اس طرح۔ اور فطرت کیا ہے، اس کی چونکہ بہت اہمیت ہے اس فکر کے ہاں، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ ماخذ دین میں قرآن کی کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، مثلا اس میں نظم قرآن کا ایک تصور مانا جاتا ہے جس کی بہت اہمیت ہے ہمارے مکتب فکر میں، اس طرح کی بحثیں ہوں گی۔ اور آخر پہ جو ان کا تھاٹ پروسیس کے بعد جو آیت کے معنی سمجھے گئے ہیں یا کسی حدیث کے معنی سمجھے گئے ہیں، تو ان میں سے چند اہم مثالیں 10 ہو سکتی ہیں، 5 ہو سکتی ہیں، وہ ٹائم کے اوپر منحصر ہوگا، تو ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ یہ۔ تو اس طرح سے ہم 4 زاویوں سے فکر فراہی کو سمجھیں گے۔ فکر فراہی یہ نام پڑ گیا ہے، حقیقت میں تو یہ صرف ایک امتیاز کے لیے، ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کہا ہے کہ میں نے قبائل اور قومیں اس لیے بنائی کہ وہ تعارف ہو، ایسا ہی یہ بھی تعارف ہے۔ دراصل اگر
उम्मत मुस्लिमा को दो हिस्सों में पुराने लोग तकसीम करते थे, एक अहले सुन्नत और एक अहले तशय्युअ। तो अगर फ़िक्र फ़राही को देखा जाए तो वो अहले सुन्नत के अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा होता है। तो अहले सुन्नत की अंदर मसालिक हैं, बहुत सारे मदारिस हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, या स्कूल ऑफ थॉट्स का लफ्ज़ आजकल ज़्यादा काबिल फ़हम है। ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनमें एक फ़िक्र फ़राही है, वो अहले सुन्नत के बड़े अम्ब्रेला के तहत अपने आप को समझता है। तो इसलिए मैंने वजाहत की कि ये कोई फ़िरका नहीं है, कोई मसलक नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोच का नाम है। और इस अप्रोच में अभी तक, जब तक हम जिंदा हैं, जिन्होंने बराह रास्त इस फ़िक्र के बानियों से पढ़ा है, तो वो कोशिश करते रहेंगे कि ये फ़िरके की शक्ल इख्तियार ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िक्र फ़राही में सबसे बुनियादी बात दलील है। और अगर दलील में मेरे उस्ताद गलत हैं, मेरा क्लास फेलो ताकतवर है दलील में, तो मेरे क्लास फेलो की बात चलेगी, मेरे उस्ताद की बात नहीं चलेगी। इस फ़िक्र के अंदर अभी तक हमने इस चीज़ को ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो बड़ी शख्सियात होती हैं, मौलाना फ़राही हैं, इस्लाही साहब हैं, गामदी साहब हैं, तो इनकी बातें फिर मुअस्सर हो जाती हैं, शख्सियत का वज़न भी उनमें आ जाता है। तो ज़ाहिर है कि शागिर्दों की बात में शख्सी वज़न दूसरों के लिए, हम तो अपने यहाँ ये कोशिश करते रहते हैं इस चीज़ को बरकरार रखें, लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल स्टेज होती है जिसमें हम कह लीजिए कि संभालना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी को बाज़-औक़ात तवक्को नहीं होती। मसलन मुझसे अगर कोई सवाल पूछे तो मैं कहूँ जी कि मुझे अपने उस्ताद से इस बात में थोड़ी-सी इख्तिलाफ़ है, तो वो लोगों के लिए अचंभे की बात होती है कि इतना बड़े आदमी, इतने मशहूर, इतने दुनिया में उनकी बात मानी जाती है और तुम उनकी बात नहीं मान रहे हो। तो ये बाज़-औक़ात ऐसे सवालात भी फ़ेस करने पड़ जाते हैं। तो बहरहाल हमारी जो फ़िक्र फ़राही है, ये सिर्फ़ एक अप्रोच का नाम है। इसको ना मसलक, ना फ़िरका कहा जा सकता है। अप्रोच में कोई भी आदमी इसको इख्तियार कर सकता है। हनफी रहते हुए भी इख्तियार कर सकता है, बरेलवी और देवबंदी रहते हुए भी इख्तियार कर सकता है। ये माख़ज़ दीन को, कुरान और सुन्नत और हदीस को समझने की एक अप्रोच है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, और उस अप्रोच की वजह से हमारे कुछ नताइज फ़िक्र जो हैं वो मुख्तलिफ हुए हैं।